کہ انسانوں کے اوپر، عرب کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر، بلکہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مخلوقات خدا کے اوپر علی کا حق ویسا ہی ہے جیسا حق ایک باپ کا فرمان نہ ہو۔ باپ کی فرما برداری ہر اولاد کے اوپر واجب ہے۔ صرف گناہ میں باپ کی فرما برداری نہیں ہے، ورنہ اللہ نے باپ کو اتنا حق دیا ہے کہ اگر وہ کہے کہ مستحب کام کے بجائے میری خدمت کرو تو انسان کو چاہیے کہ باپ کی خدمت کرے۔ مستحب نماز روزے کے بجائے اگر باپ یہ کہہ دے کہ ہماری خدمت کرو تو انسان کے اوپر واجب ہے کہ باپ کی اطاعت کرے، کیونکہ یہ نماز و روزہ مستحب ہے، باپ کی اطاعت واجب ہے۔ باپ کی اطاعت واجب ہے، باپ کی اطاعت واجب ہے، لہذا باپ کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے انسان کے اوپر۔ انسان کو چاہیے کہ باپ کی اطاعت کرے، باپ کی اطاعت کرے، یعنی جیسے باپ کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ باپ سے آگے نہ چلے، باپ سے پہلے نہ بیٹھے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، باپ کے آگے نہ چلے، باپ سے پہلے نہ بیٹھے، اور اگر باپ آ گیا اور انسان کھڑا نہ ہوا تو عام آدمی کی بات نہیں ہے، اگر یوسف جیسا نبی بھی کیوں نہ ہو اور باپ کے احترام میں کھڑا نہ ہو تو فرشتہ آتا کہتا ہاتھ آگے بڑھائیے، کچھ لے لیتا۔ کیا لیا؟ کہا نسل سے نبوت لے لی۔ کیوں نسل سے نبوت لے لی؟ کہا باپ کا احترام نہیں کیا ہے، باپ کا احترام نہیں کیا ہے۔ اگر باپ کا احترام نہ کرے انسان تو عام انسان نہیں، اللہ کا معصوم نبی ہی کیوں نہ ہو تو نسل سے نبوت چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد باپ کے احترام کے سلسلے میں یہ بھی روایت ہے کہ جب پیغمبر شب معراج گئے، دیکھا کہ ایک نور ہے، جنت کی زیارت کی، پیغمبر نے دیکھا ایک نورانی شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا یہ نبی مرسل ہے؟ جبریل نے کہا نہیں۔ کہا یہ نبی مرسل ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ ملائکہ مقرب ہے؟ کہا یہ بھی نہیں ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ انسان ہے۔ کہا یہ انسان آخر کون سا نیک عمل کرتا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، باپ کا حق اس کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ باپ کا حق اس کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ کہا یہ نبی مرسل ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ملائکہ مقرب ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے باپ کو کبھی گالی نہیں دی گئی، کبھی برا بھلا نہیں کہا گیا۔ واہ 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 واہ۔ صرف ایسا نہیں مسئلہ کہ انسان یہ حق میں ہے کہ وہ اعمال نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے والدین کو لوگ برا کہیں، جس تمہاری وجہ سے والدین کو کوئی برا کہے۔ عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ کوئی والدین کو برا کہے گا تو صرف برا کہنے والا ہی گناہگار ہے، جو سبب بنتا ہے وہ بھی گناہگار ہوگا۔ ایک سوال وہ بھی گناہگار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے باپ کو تم ان کے انتقال کے بعد یا ان کی زندگی میں تمہاری وجہ سے برا کہا جائے۔ یہ دیکھو، ارے یہ فلاں کے بیٹے ہیں نا، واہ 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 واہ۔ کڑے مردے نہ اکھاڑے جائیں، ایسے عمل نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ کرنے والا ہی سے برا ہے، جو سبب بنے گا وہ بھی برا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے بھی گناہگار کہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، رسول اللہ فرماتے ہیں علی کا حق خلق خدا کے اوپر، یہ نہیں کہا
انسان کے اوپر کیا یہ کہنے نہیں کہا خلق خدا پہ، مومن واہ کے واہ اوپر، واہ، یہ نہیں کہا واہ 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 واہ، مسلمان کے اوپر، بلکہ کہا خلق کے اوپر، جمادات ہے اس کے اوپر بھی علی کا حق وہی ہے، نباتات ہے اس کے اوپر بھی علی کا وہی حق ہے، انسان ہے اس کے اوپر بھی علی کا حق وہی ہے، حیوان ہے اس کے اوپر بھی علی کا حق وہی ہے، جو ایک حق باپ کا بیٹے کے اوپر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر جنات ہے اس کے اوپر بھی ہے، آسمان کے اوپر بھی ہے، زمین کے اوپر بھی ہے۔ علی کو تو ابو تراب کہتے ہی ہیں، علی کو ابو تراب کہتے ہیں۔ علی صرف ابو تراب نہیں ہے بلکہ ابو خلق ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے سب کے باپ علی ہے۔ ایک صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جنت ہے تو اس کے اوپر بھی علی کا حق وہی ہے، آسمان کے اوپر بھی علی کا حق وہی ہے، سورج کے اوپر بھی علی کا حق وہی ہے، چاند کے اوپر بھی علی کا حق وہی ہے، ستاروں کے اوپر بھی علی کا حق وہی ہے۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ معجزہ ہو یا نہ ہو اطاعت ضرور ہے۔ اب اگر یہ سنگریزے ہاتھوں پہ آئیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، درخت کو اشارہ کریں گے تو درخت اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے گا، اگر یہ اشارہ کریں گے تو ستارہ ڈیوڑی میں سجدہ کرنے کے لیے آ جائے گا، یہ اشارہ کریں گے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اب یہ اشارہ کریں گے تو سورج اطاعت میں پلٹ آئے گا، یہ اشارہ کریں گے تو زمین اپنے خزانوں کو کھول دے گی، یہ اشارہ کریں گے تو بارش ہو جائے گی، یہ اشارہ کریں گے تو جانور ان کی اطاعت کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے یہ امیر المومنین ہے، حق علی علی الخلق، علی کا حق خلق خدا کے اوپر کیا ہے؟ جو حق ایک باپ کا ایک اپنے اولاد کے اوپر، کائنات پہ جتنی بھی چیزیں سب اولاد علی کے حکم میں ہیں، اولاد علی کے حکم میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے اطاعت کرنے والے جو کہیں ہم علی کو نہیں مانتے وہ بڑے کامیاب ہے، ارے کوئی نافرمانی پہ کوئی کامیابی سمجھے تو یہ اس کا اپنا ضمیر ہے، کوئی گناہ کو کامیابی سمجھے تو یہ اس کا اپنا معیار ہے۔ جب سورج چاند جس طرح سے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اسی طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ ابو تراب کی اطاعت کر رہا ہے، ابو تراب کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی منزل ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی منزل ہے کہ علی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے باپ کو کیا کہتے ہیں، رسالہ حقوق ہے امام سجاد کا، جس میں امام نے، چوتھے امام نے سارے حقوق بیان کیے، سارے حقوق بیان کیے امام سجاد نے، کہ باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، پیش نماز کا کیا حق ہے، عالم کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، تمام حقوق امام نے بیان کیے ہیں۔ بہت مختصر سا ہے، اگر انسان اسے پڑھے گا تو بہرحال ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جب امام نے باپ کی بات کی ہے کہ باپ کا حق کیا ہوتا ہے تو امام نے یہ نہیں کہا کہ باپ کی اطاعت کرو، باپ کی فرما برداری کرو، بلکہ امام نے صرف باپ کی شخصیت کو بتایا کہ باپ کہتے کسے، زندگی کے تپتے صحرا میں جو شجر سایہ دار ہو اسی کو باپ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، زندگی کے تپتے صحرا میں جو شجر سایہ دار ہو اسے باپ کہتے ہیں۔ ماں جو چولہے کے اوپر گرمیوں میں روٹی پکاتی ہے، اسی طریقے سے گھر کے باہر جو باپ گرمی جاڑا برسات کچھ نہیں دیکھتا، اولاد کے لیے کسب حلال کرتا ہے، اسے کہتے ہیں باپ۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہو، ہر ایک میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ محبت کرتے ہیں، فلاں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہا بڑے خوبصورت، پتہ ہی چلا آپ کو ان سے محبت نہیں ہے، خوبصورتی سے محبت ہے، خوبصورتی سے محبت ہے۔
آپ فلاں سے کیوں محبت کرتے؟ کہا وہ عالم. آپ کو ان سے محبت نہیں ہے، علم سے محبت، واسطے کے ساتھ محبت. آپ ان سے کیوں محبت کرتے؟ آپ کیوں ان کے فین ہیں؟ کہا کہ ان سے فائدہ ہے، یعنی اپنے فائدے سے محبت ہے، ان سے محبت نہیں ہے. اگر آپ ان سے کیوں محبت ہے؟ بہت اچھے کھلاڑی ہیں، پتہ چلا کھیل سے محبت ہے، ان سے محبت نہیں ہے. کیا کہنے. لیکن اولاد چاہے گوری ہو چاہے کالی ہو، عالم ہو جاہل ہو، پیسے والی ہو فقیر ہو، چاہے جیسی ہو، والدین کو اس سے کچھ نہیں لینا دینا، بس محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے. ایک سلام محمد. اولاد کی محبت اس لیے ہے کہ اولاد چاہے جیسی ہو، بس والدین اس سے محبت کرتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ یاد رکھو تمہارا باپ تمہاری اصل یعنی جڑ، اور تم اس کی فر ہو یعنی شاخ. تم اس کی فر ہو. امام سجاد نے کیا فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا باپ تمہاری اصل ہے، جڑ ہے، اور تم اس کی فر ہو. اور عزیزان گرامی، اگر آپ نے جناب قاسم کی رجز میدان کربلا میں جو پڑھی ہے، اس کا پہلا مصرع کیا تھا؟ جناب قاسم جو رجز پڑھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی رجز بھی سن لیا کریے. کیا کہنے ہیں شاد جناب قاسم نے فرمایا ان تنکرونی فانا فرول حسن. اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو میں حسن کی شاخ ہوں. یعنی جناب قاسم بتانا چاہتے ہیں کہ میں ننھا سا ہوں، چھوٹا ضرور ہوں، لیکن یاد رکھنا میری جڑ وہ ہے جو صدق اکبر ہے. میری جڑ وہ ہے جو دوش نبی کا سوار ہے. میری جڑ وہ ہے جو اصحاب قصہ میں دوسرا ہے. میری جڑ وہ ہے جو امام ہے. میری جڑ وہ ہے جو کہ جوانان جنت کا سردار ہے. یعنی امام جناب قاسم یہ بتا رہے انا فرول حسن. اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو، انا فرول حسن، میں حسن کی فرا ہوں، ان کی شاخ ہوں. اور عزیزان گرامی وہی شاخ، اسی شاخ کب تک سرسبز و شاداب رہتی ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھروں میں پیڑ پودے لگے ہوں گے، آپ جہاں پہ دیکھیے جہاں پہ بھی پیڑ پودے لگے ہوں، کھیتوں میں جا کے دیکھیے جڑوں میں پانی دیا جاتا ہے. لیکن سبزی والے پتوں کے اوپر پانی ڈالتے ہیں. سبزی والے کاہے پانی ڈالتے ہیں؟ ٹھیلے کے اوپر اور پتے کے اوپر پانی ڈالیں. کیوں؟ تاکہ یہ ہریالی رہے، ہریالی باقی رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو شاخیں ہیں ان کا تعلق جڑ سے نہیں ہے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ شاخیں اسی وقت تک سرسبز و شاداب رہتی ہیں جب تک کہ وہ جڑ سے واسطہ رکھتے ہیں. جہاں جڑ سے واسطہ جہاں جڑ سے واسطہ ختم ہوا وہی وہ مرجھا جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے. اب وہ پانی چھڑکنے سے وہ سب تو سکتی ہے لیکن وہ شادابی نہیں آ سکتی. وہ شادابی نہیں آ سکتی. امام نے بتایا کہ دیکھو تمہارا باپ تمہاری اصل ہے. یعنی یاد رکھنا اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے باپ سے واسطہ رکھنا. نبی نے فرمایا علی کا حق خلق کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے ایک باپ کا حق ان کی اولاد کے اوپر ہے. مسلمان اگر آج پریشان ہے تو علی سے دور ہونے کا سبب ہے. مسلمان اپنی جڑ کو بھول گیا ہے، اپنی اصل کو بھول گیا ہے، دامن علی کو چھوڑ دیا ہے. ورنہ اگر علی کو پکڑا ہوتا
یہ نوبت نہ آتی. ایام اربعین ہے، لیکن آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ یہاں ایام اربعین ہے، اس سے پہلے شہادت رسول کے بھی ایام ہیں، اور یہی وہ ایام ہے جس میں اتنی بڑی خیانت ہوئی ہے سن 11 ہجری میں کہ پوری بشریت کو اس کی اصل سے جدا کر دیا گیا. اصل سے جدا کر دیا گیا، یعنی وہ سازشیں ہوئی ہیں کہ انسان اصل سے جدا ہو جائے، یعنی امیر المومنین سے جدا ہو جائے. امیر المومنین سے جدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے مثلا کوئی انجمن، کوئی مثلا کہیں کا کوئی کچھ بننے والا تھا، کوئی عہدیدار ہونے والا تھا، کہیں کا کچھ ہونے والا تھا، آپ نے نہیں بننے دیا، صرف اس کو ہٹا دیا. یہاں خلق خدا کا مسئلہ تھا، صرف بشریت کا نہیں، خلق خدا کا مسئلہ تھا. جن لوگوں نے علی کو ان کے حق سے محروم کیا وہ صرف علی کے مجرم نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک مخلوق خدا کے مجرم. وہ صرف علی کے مجرم نہیں ہے، رہتی دنیا تک مخلوق خدا کے مجرم ہے. اور اس کی دلیل بھی آپ سنیے. جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ حق کو اس کے اہل کو دے دیتے، یعنی خلافت کو علی کو دے دیتے، تو قیامت تک دو لوگوں کے درمیان بھی اختلاف نہ ہوتا. اگر دو لوگوں کے درمیان بھی اختلاف نہ ہوتا، اگر لوگ غدیر مان لیتے تو مومنین میں نہیں بلکہ خلق خدا میں، مسلمانوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا. پتہ یہ چلا غدیر اختلاف کا نام نہیں ہے، اتحاد کا نام ہے، سقیفہ اختلاف کا نام ہے. محمد نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. سقیفہ اختلاف کا نام ہے، غدیر اتحاد کا نام ہے. غدیر اتحاد کا نام ہے. غدیر میں بتایا کہ دیکھو اگر علی کو مانو گے تو کامیابی ملے گی. جن لوگوں نے علی کے خلاف سازشیں کی اور مولا علی کو محروم کیا ہے خلافت سے، کیسی کیسی سازشیں ہوئی. غدیر سے پہلے بھی سازش ہوئی، غدیر کے بعد بھی سازش ہوئی. یہی وہ ایام ہے جو سازشوں کے، یہی وہ ایام ہے جو سازشوں کے ایام. غدیر کے بعد، غدیر کب ہوئی؟ 18 ذی الحج سن 11. پیغمبر ذی الحج کے آخر تک میں مدینے پہنچ گئے. مدینے پہنچے ہیں، اس کے بعد اتنا زیادہ آپ کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی 15 صفر سن 11 ہجری، یعنی 2 مہینے بھی غدیر کو نہیں گزرے تھے کہ آپ بستر لگتے ہیں. اللہ کے نبی بستر سے لگتے ہیں صرف ان سازشوں کی. ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہا تھا میں نکلنے والا ہوں. جب حج کے لیے جا رہے تھے، حجۃ البلاغ کہتے ہیں، دور صفیہ تک اس حجۃ الوداع نہیں کہتے تھے. حجۃ الوداع شیعوں میں نہیں کہا جاتا، اسے حجۃ البلاغ کہتے تھے. آئے بلغ تبلیغ غدیر کی وجہ سے حجۃ البلاغ کہا جاتا ہے. جب نکل رہے تھے کہا تھا میرا آخری حج ہے، میں اللہ کے پاس پہنچنے والا ہوں. تو یہ منافقین بھی مکے پہنچے، اور مکے پہنچ کے انہوں نے پیغمبر سے چھپ کر ایک تحریر لکھی، اور وہ تحریر یہ لکھی کہ خلافت و نبوت و امامت ایک گھر میں نہیں ہے. اور اس کے بعد رسول کے بعد فلاں فلاں خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد ابو عبیدہ ہوگا. اور یہ لکھنے والے ابو عبیدہ تھے. ابو عبیدہ تھے جو سقیفہ میں جنہوں نے شیطان کے بعد پہلی بیعت کی. یہ ابو عبیدہ. اور ان لوگوں نے لکھا اور لکھ کے کعبے کے پاس اسے دفن کر دیا. وہ جو لکھا تھا پیغمبر نے خطبہ غدیر میں اس صحیفہ اول ملعونہ کا ذکر کیا. کہا کہ میرے سازشیں ہو رہی ہیں،
جب غدیر کا ذکر کیا ہے میرے پاس 3 مرتبہ جبریل آیا اور انہوں نے کہا یہ پیغام پہنچا دیجئے. میں یہ سوچتا رہا کہ یہ کام نہ کروں کیونکہ منافقین کی کثرت تھی, مومنین کی قلت تھی, لیکن اللہ کا صریح حکم آ گیا واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا, لہذا میں یہ اعلان کر رہا ہوں. اعلان ہوا. ان لوگوں نے کیا سازش کی تھی؟ اس میں ایک سازش یہ تھی کہ پیغمبر حج کے بعد نکلیں گے مکہ و مدینے کے درمیان. جس طرح سے عقبہ میں رات کا اندھیرے کا جب پہاڑی کے اوپر سے قافلہ چل رہا تھا تو پیغمبر کی اونٹنی کو ڈسٹرب کر کے ان کو کھائی میں گرا کے پیغمبر کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے یہ منافق جو کل کو سقیفہ میں جا کے ہیرو بنے ہیں. یہ لوگ چاہتے تھے کہ آخری حج کے بعد جب ہرشا نامی پہاڑی کے اوپر پیغمبر کی اونٹنی پہنچے گی تو یہ وہیں سے اونٹنی کو بھڑکا دیں گے اور اونٹنی کھائی میں گرے گی, پیغمبر شہید ہو جائیں. لیکن اللہ کے نبی کو جس طرح سے میدان عقبہ میں ایک بجلی چمکی اور تمام منافقوں کی صورتیں دکھ گئی, ویسے ہی یہاں پہ بھی یہ اہتمام ہوا. پیغمبر نے کہا یہ پوری سازش ہوئی میرے خلاف, لیکن کیا یہ لوگ چپ ہو گئے؟ نہیں. مدینے آئے, مدینے میں پھر دوسرا صحیفہ لکھا گیا, صحیفہ ملونہ, جس میں 34 لوگ تھے اور اس میں بھی یہی چیزیں تھی. لکھا گیا کہ اس کے بعد پیغمبر کے بعد یہ ان لوگوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ غدیر میں مولا علی کی بیعت کر چکے تھے. توجہ چاہتا ہوں دیدان گرامی, غدیر میں مولا علی کی بیعت کر چکے تھے ان لوگوں نے یہ بیٹھ کر یعنی انکار کیا بیعت سے امیر المومنین کی, اور یہ صحیفہ ملعونہ لکھا. اللہ کے نبی کو معلوم ہوا, کہا کہ میں چاہتا تھا لیکن حکم خدا نہیں ہے, ورنہ میں ان لوگوں کی گردنیں اڑوا دیتا ان منافقین. تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ حادثہ پھر وہ پیغام ہے. اس کے بعد لشکر اسامہ میں جانا سب نے منع کر دیا. لشکر اسامہ میں جانا کہا کہ اسامہ اس لائق نہیں, اسامہ جوان ہیں, نہیں گئے. اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ, اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے. اور بڑا لطیف بات ہے, اسامہ مدینے کے باہر ہیں, ان کو پتا نہیں ہے ادھر رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے, شہادت ہوتی ہے اور اس کے بعد خلافت ملتی ہے. تو اب یہ اس کے بعد اسامہ کے پاس اپنا قاصد بھیجتے ہیں کہ دیکھو میں خلیفہ ہو گیا ہوں, میری بیعت کرو. تو اسامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو لشکر بنایا تھا, جس کا کمانڈر مجھے رسول نے بنایا تھا, تمہیں ہمارے لشکر میں شامل کیا تھا, تو تم تو پہلے ہماری بیعت میں تھے, اب کیسے ہم سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ واہ کیا بات ہے. کہا نہیں, حالات بدل گئے ہیں, زمین و آسمان کا فرق آ گیا, ہم ہو گئے. جس کی حکومت کے اوپر دیکھیے عزیزان گرامی, اس میں خواتین کا بڑا کردار تھا. انسان پوری دنیا سے اپنی بات منوا. اگر کوئی خاندان میں اور رشتے داروں میں شریک اپنی شرافت کا لوہا منوا لے, یہ کمال ہوتا ہے. غیروں میں تو ہر آدمی اپنے کو مومن بن جاتا ہے, اپنوں میں اپنا ایمان ثابت کرنے والا, اپنوں میں اپنا ایمان ثابت ہو جائے, اپنوں میں اپنی شرافت مان لی جائے, یہ بڑی بات ہوتی ہے. غیروں میں تو سبھی جانتے, ہم آپ کو نہیں جانتے, آپ ہمیں نہیں جانتے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کیا کہنا آپ مومنین ہیں, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں مولانا کیا آپ بڑے عالم ہیں, لیکن اپنے مانے کیونکہ اس کا تعلق زبان سے ہے, ایمان کا تعلق. آپ بھی علی علی کر رہے ہیں, ہم بھی علی علی کر رہے ہیں, ہم آپ کو مومن کہہ رہے ہیں, آپ ہمیں مومن کہہ رہے ہیں. عمل کی منزل تو ہم نہیں جانتے آپ کی, نہ آپ میری جانتے ہیں. لہذا جس طرح سے زبانی مومنین ہر زمانے میں بنے, ویسے ہی زبانی امیر المومنین بھی ہر زمانے میں بنے. کوئی امام المتقین نہ بن سکا.
صل علی محمد وآل محمد. کیوں؟ کیونکہ زبان کا مسئلہ ہے، عمل کی بات آتی ہے کہ عمل کیسا ہے، کردار کیسا ہے. یہاں پہ آتا ہے مسئلہ کہ کردار کیسا ہے. رسول اللہ کے سامنے دیکھیں جو بھی لقب ملا ہے، اللہ نے دیا لقب رسول کے ذریعے سے امیر المومنین کا لقب سوائے امیر المومنین کے کسی کو نہیں دیا. ہمارے 12 کے 12 امام مومنین کے سردار اور امیر ہیں، لیکن یہ لقب مخصوص ہے حضرت علی ابن ابی طالب. بے شک صلی علی محمد وآل محمد. لیکن عزیزان گرامی سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری نے یہ لقب خلیفہ ثانی کو دیا. اس کے بعد تو پھر امیر المومنین کی برانڈ ہی نکل گئی. یزید تک امیر المومنین ہو گیا، متوکل تک امیر المومنین ہو گئے، جو بھی تھے سب لقب بٹنے لگے. ہمارے ائمہ کو کوئی لقب چاہنے والوں نے نہیں دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، نبی نے دیا ہے. حدیث اللہ ہے جس میں فرمایا ہے جابر سے، اے جابر، 12 اماموں کا نام لے کے کہا ہے، اے جابر علی ہوں گے، علی امیر المومنین ہیں، علی امام المتقین ہیں، علی یاسب الدین ہیں، علی مولا الموحدین ہیں. جب ذکر آیا امام حسن کا، کہا کہ حسن ہے وہ مجتبی ہے، صبت اکبر ہے، حسین ہے، حسین سید شباب اہل الجنہ ہے، حسین شہید کربلا ہے. جب چوتھے امام کا ذکر آیا تو رسول اللہ نے فرمایا ان کا نام علی ہوگا، لقب زین العابدین ہوگا، سید العابدین ہوگا. پانچویں امام کا ذکر آیا تو باقر کا لقب امام رسول اللہ نے دیا ہے، صادق کا لقب رسول اللہ نے دیا ہے، کاظم کا لقب رسول اللہ نے دیا ہے، رضا کا لقب رسول اللہ نے دیا ہے، جواد و تقی کا لقب رسول اللہ نے دیا ہے، نبی کا لقب رسول اللہ نے دیا ہے، ہادی کا لقب رسول اللہ نے دیا ہے، عسکری کا لقب رسول اللہ نے دیا ہے، مہدی کا لقب رسول اللہ نے دیا ہے. اب جو لقب رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے دیا تو وہ لقب اپنے پورے معنی کے ساتھ رہا. جو لقب رسول اللہ نے اور جو خود سے لقب بنائے گئے اور چاہنے والوں نے دیا اور چاپلوسی میں دیا گیا، وہ لقب اپنی اصلیت اور اپنی حیبت کھو بیٹھے. بنی عباس کا وطیرہ کا خود سے اپنے لقب لکھتے تھے، خود سے اپنے لقب لکھتے تھے. امیر المومنین کے ہاں امیر المومنین نے جب بھی اپنے کو لکھا کہ عبداللہ، امیر المومنین اپنے کو عبد کہا. اللہ علی کو سارے لقب ایک طرف، امیر المومنین جگہ جو حقدار ہوتا ہے وہ القاب کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، وہ بندگی کے پیچھے جاتا ہے، وہ اللہ کی بندگی کے پیچھے جاتا ہے، وہ لقب کے پیچھے نہیں جاتا. یہ نہیں کہا کہ مجھے فخر ہے تو امیر المومنین ہونے پہ، مجھے فخر ہے امام المتقین ہونے پہ، مجھے فخر ہے مولود کعبہ ہونے پہ، مجھے فخر ہے مولائے غدیر ہونے پہ، مجھے فخر ہے جناب امیر ہونے پہ. بلکہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے لیے افتخار یہ ہے اللہ ہمارا رب. واہ 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 صلی علی محمد وآل محمد. یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ. جہاں پہ بھی ذکر آیا عبادت کا ذکر آیا، بندگی کا ذکر آیا. علی نے اگر کوئی کسی چیز کو عزت سمجھی، کسی چیز کے اوپر فخر کیا ہے تو وہ بندگی پروردگار. اگر کوئی چیز بندگی پروردگار ہے تو علی نے اس کے اوپر فخر کیا ہے. اور مایم میدان صفین میں لولا الدین والتقوی، اگر دین و تقوی نہ ہوتا لکنت ادھا من العرب، تو میں عرب کا سب سے چالاک آدمی ہوں. اگر دین و تقوی نہ ہوتا تو میں عرب کا سب سے چالاک آدمی ہوں. وہی پوچھنے والوں نے پوچھا سرکار
یہ امیر شام کیا ہے؟ یہ امیر شام کیا ہے؟ کاہین نکلا یہ مکار ہے. کیا کہنے. واہ 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 یہ واہ مکار ہے. واہ واہ. یہ مکاری ہے. یہ چالاکی نہیں ہے، یہ مکاری ہے. امیر الدنیا ہے جو القاب کے پیچھے بھاگتی ہے. دنیا ہے جو عہدے و منصب کے پیچھے بھاگتی ہے. ابھی اگر کوئی عہدہ ہمیں مل جائے، جو عہدہ دے، اگر شکریہ ادا نہ کرے تو کیا کیفیت ہوگی اس کی. بڑے احسان فراموش ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں. ایک بار بھی شکریہ کا نہ نکلا. احسان فراموشی میں نے بنایا. ابھی آپ کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو پورے شہر میں کوٹی کوٹی بدائی دی جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں؟ بدائی دی جاتی ہے پورے شہر میں. امیر المومنین کے سامنے دو لوگ آئے، ان کو گورنر بنایا. اچھا آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں، علی ابن ابی طالب کی حکومت کوئی ہندوستان کی حکومت جیسی نہیں تھی کہ چھوٹے چھوٹے پردیش اور چھوٹے چھوٹے اسٹیٹ ہوں. سبحان اللہ. وہ آدھی دنیا پہ حاکم تھے. ظاہری آدھی دنیا پہ حاکم تھے. گورنر کا مطلب پورا ملک. آج کے 50 سے زیادہ ملکوں پہ حکومت تھی. اب ان کا جو گورنر ہوتا تھا آج کے وزیر اعظم جیسا عہدہ ہوتا تھا. دو لوگوں کو بلایا، ان کو لکھ کے دیا گورنر کا. اب وہ قصیدہ پڑھنے لگے، وہ تعریف کرنے لگے، وہ شکریہ ادا کرنے لگے، کیونکہ ان کا مزاج آج کل کا تھا. شکریہ ادا کیا. مولا نے کیا بولا؟ لیا پھاڑ کے پھینک دیا. کیا حضور یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا مجھے خدمت گزار چاہیے، چاپلوس نہیں چاہیے. مجھے خدمت گزار چاہیے، مجھے چاپلوس نہیں چاہیے. یہ چاپلوسی کہیں اور جا کے کرنا. چاپلوسی پہ جو حکومتیں بنتی ہیں وہ پھر جو چاپلوسی کے ذریعے کسی عہدے تک پہنچتے ہیں وہ قتل حسین پہ بھی آمادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے ایسا نہیں ہے. کل کو حکومت وغیرہ نے اپنی گورنری بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے یزید کی ولی عہدی کا شوشہ چھوڑا، اسے ولی عہد نامنیٹ کرایا تاکہ اس کی گورنری بچی رہے، وہ سزا سے بچ سکے. یہ دستور ہے کہ اگر انسان کے نزدیک اس کی جان، اس کا عہدہ محبوب ہوتا ہے، اس کا عہدہ محبوب ہوتا ہے تو چاہے وہ قرآن ہو، چاہے اہل بیت ہو، کسی کے بھی خلاف بولنے میں کبھی سوال نہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. یہ عزیزان گرامی، اب آپ کچھ بھی سمجھیے وہ الگ بات ہے، لیکن میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. مغیرہ اس کو امیر شام نے کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا. جب کوفے کی گورنری سے اسے ہٹایا ہے تو کیسے بنے گا؟ آیا قاصد لے کے امیر شام کا کہ کوفے کی گورنری سے تم ہٹ گئے. اس نے کہا اچھا رکھو اسے، چلو میرے ساتھ شام. وہ شام پہنچا، حاکم شام سے نہیں ملا بلکہ جا کے یزید سے ملا. یزید کے ساتھ تحفے تحائف کوفے سے لے کے گیا تھا. یزید سے ملا، کہا تم اتنے لائق و فائق سے تمہارے ابا کو تمہاری فکر بھی نہیں تھی. کہا کیا؟ کہا ان کا بڑھاپا آ گیا، ان کے بعد ہوگا کیا؟ ان کے بعد ہوگا کیا؟ ان کے بعد ہوگا کیا؟ کہا کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہاری ولی عہدی کا اعلان کریں. جبکہ صلح حسن میں کیا تھا؟ یہ ولی عہد نہیں. یزید پہنچ گیا، صلح حسن کے شرائط پہ تھا کہ حاکم شام کو حق نہیں اپنا ولی عہد معین کرنے کا. یزید پہنچ گیا اور کہا کہ ولی عہد بنائیے مجھے. کہا کس نے کہا؟ کہا کہ مغیرہ ساتھ میں. مغیرہ نے کہا اچھا کیا کرو گے ولی عہد کیسے؟
یزید شرابی، یزید زانی، یزید بد کردار، اس کی ولی عہدی کیسے ہوگی؟ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد تھا، وہ بصرے کا گورنر تھا. مغیرہ نے کہا کوفہ میں سنبھال لوں گا، کوفہ میں سنبھال لوں گا، مطلب یہ ہے کہ میری گورنری باقی رہے، باقی رہے، میری گورنری باقی رہے. کہا بصرہ زیاد سنبھال لے گا، مکہ و مدینہ میں آپ کے گورنر بنی امیہ کے موجود ہیں، وہ لوگ سنبھال لیں گے، بقیہ پورا اسلام کو ہم لوگ بعد میں سنبھالیں گے. کہا اچھا. زیاد کے پاس جب خط لکھا حاکم شام نے کہ ہم یزید کی گورنری کے ولی عہدی کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو زیاد کون تھا؟ زیاد ابن ابی کہا جاتا تھا، کیونکہ یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا، کیونکہ اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا. زیاد ابن ابی کہا جاتا تھا، غیر مشروع تھا، غیر مشروع تھا. بعد میں یزید کے باپ نے، یزید کے دادا نے اپنا بیٹا کہہ دیا تھا، لیکن یہ غیر مشروع سمجھا جاتا تھا. اس کی سماج میں عزت نہیں تھی کیونکہ اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا. تو عزیزان گرامی، جب اس کے بعد پتہ چلا تو اس نے لکھا کہ پہلے یزید سے کہو کہ 2-4-6 مہینہ سال بھر مسجد جائے، نماز روزہ کرے، شریفوں کے ساتھ رہے، یہ بندروں سے کھیلنا، شراب پینا، یہ سب چھوڑ دے، تاکہ اس کی ولی عہدی کی کچھ تو کہیں کہ سدھر گیا ہے، کچھ تو کہیں کہ سدھر گیا ہے لوگوں سے. عزیزان گرامی، جی چاہتا ہے ایک جملہ کہوں کہ یزید تو وہ ہے کہ جس کی حرامزادے بھی ولی عہدی کو قبول نہیں کرتے. کہا نہیں. اس کے بعد ہوا کیا؟ لیکن بہرحال مغیرہ نے اپنا کام کر دیا تھا. کہا میں کوفے جاتا ہوں، کوفے سے لوگوں کو بلاتا ہوں، بھیجتا ہوں. آیا کوفے، 10 قبیلے ہیں کوفے کے، سب کے سرداروں کو بلایا، سب کو 3-3 ہزار درہم دیے اور کہا کہ جاؤ شام اور جا کے کہو کہ یزید کے اندر یہ لیاقت ہے، کوفے کو ہم لوگ سنبھال لیں گے، ہم 10 قبیلے مانتے ہیں. اپنے بیٹے کو ساتھ میں بھیجا تاکہ پوری جا کے رپورٹ دے. جب یہ لوگ یزید کے فضائل، کوفے کے قبائل کے رئیس لوگ جب اس کے فضائل وہاں امیر شام کے سامنے، وہ باپ ہے، وہ جانتا ہے اس خباثت کا باپ تھا، وہ اس خباثت کی اصل تھا، جڑ تھا. وہ جانتا جب اس کے فضائل پڑھنے لگے تو اس کو بھی اچنبھا ہوا، اس کے اوپر بھی شاک لگ گیا، یہ کیا، میں تو کچھ اور یہ کچھ اور. وہ بھی چکرا گیا. ان لوگوں کو بھیجا، مغیرہ کے بیٹے کو بلایا، کہا یہ بتاؤ تمہارے باپ نے کتنا خرچہ کیا ان لوگوں پر. کہا تمہارے باپ نے کتنا خرچہ کیا؟ کہا 30,000 درہم. کہا ایک کو یا سب کو؟ کہا سب کو. کہا 30,000 میں سب کو نپٹا دیا؟ کہا ہاں 30,000 میں سب کو نپٹا دیا. کہا بہت سستے میں ان لوگوں نے اپنا ایمان، بہت سستے میں اپنا ایمان بیچ دیا. یعنی سستے میں ایمان بیچنا کم از کم اتنا تو حاکم شام کو بھی معلوم تھا، اتنا تو حاکم شام کو بھی معلوم تھا کہ ایمان بیچنا ہے تو بیچو، لیکن سستے میں نہ بیچو. سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بیچنا ہی ہے اتنے سستے، کچھ تو رکھو اپنے پاس. یہ بہرحال یہ ایام وہ ایام ہیں جو، اور جن لوگوں نے ظلم کیا بنی امیہ نے، یہ بہرحال ایام شب جمعہ، جمعرات کا دن ہمارے 11ویں امام سے منسوب، اور شب جمعہ زیارت حسین سے، اور روز جمعہ ہمارے آخری امام سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 11ویں امام
फरमाया कि मोमिन की 5 अलामतें हैं। पहली अलामत ये है कि वो 51 रकत नमाज पढ़ता है, 51 रकत नमाज पढ़ता है, दाहिने हाथ में अंगूठी और खाक पे सिजदा करता है, बिस्मिल्लाह बावाज़े बुलंद पढ़ता है। क्योंकि मोमिन और गैर मोमिन में फर्क ये है, आप मोमिनीन की मस्जिदों में जाइए, वहाँ बिस्मिल्लाह बावाज़े बुलंद कही जाती है, और आप मक्के मदीने तक चले जाइए, वहाँ पे बिस्मिल्लाह आहिस्ता से कही जाती है। और आखिरी अलामत ये बताई 5वीं के 40 के दिन इमाम हुसैन की ज़ियारत करें। अर्बईन के दिन ज़ियारत अर्बईन। अगर हम दुआ करते परवरदिगार हमें हर अर्बईन की, जब तक जिंदगी दे तब तक अर्बईन की ज़ियारत हो, हम अपने आका के ज़री के सामने, कब्र मुबारक के सामने खड़े होकर आका की ज़ियारत। इलाही आमीन। कम अज कम यहीं से हम वो ज़ियारत पढ़ें अर्बईन के दिन। शब जुमा है, शब ज़ियारत, कितनी तमन्ना है हमको ज़ियारत। लोग करबला की तरफ जा रहे हैं, काफिले जा रहे हैं पैदल, एक लोगों का सैलाब है जो चला जा रहा है। जहाँ पर कुछ प्यासे शहीद कर दिए गए, आज उन प्यासों के नाम पर पानी की सबीलें लगी। कुछ भूखे थे जिनको शहीद कर दिया गया, तो आज उनके नाम पर जगह जगह लंगर पसी। आज एक तरफ पूरा सैलाब है जो यजीदियत को कुचलता हुआ करबला की तरफ जा रहा है। माँ अबद वल्लाह याद, सबके लबों पे कि अबद वल्लाह याद रहा, खुदा की कसम ऐ फातिमतुल ज़हरा, हम हुसैन को नहीं भूले। हर आदमी करबला की तरफ जा रहा है, करबला वाले, रात वाले ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं, हाथ दबाते हैं, पैर धुलाते हैं, पैर दबाते हैं। पूरे इराकी करबला वाले पूरा करबला को फ्री कर देते हैं ज़ायरीन हुसैन। लेकिन याद है तो हम आज करबला के लिए जाते हैं, कितने एहतमाम होता है, खाने का, पानी का हर एहतमाम होता है करबला में। लेकिन अर्बईन एक बहन आ रही है, रसूलुल्लाह के सहाबी जनाब जाबिर अपने साथी अतिया के साथ करबला में पहुंचे हैं। करबला में जब पहुंचे हैं, जनाब जाबिर ने, अतिया का बयान है कि जनाब जाबिर ने फुरात में गुस्ल किया और उसके बाद लिबास पहना। लिबास पहनने के बाद आपने अपनी खुशबू लगाया, पहुंचे कब्र हुसैन के ऊपर, अपने हाथों को कब्र हुसैन पे रखा। रवायत कहती है कि 3 मरतबा फरियाद की है, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक मरतबा जाबिर कहते हैं, शहजादे क्या अपने दोस्त का जवाब नहीं दोगे? मैं तुम्हारे नाना के सहाबी जाबिर हूँ, मैं कह रहा हूँ या हुसैन, या हुसैन। एक मरतबा जाबिर कहता, वो कैसे जवाब दे जिसका जिस्म यहाँ है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल। जाबिर कब्र हुसैन से लिपटे हुए गिरिया कर रहे हैं। एक मरतबा किसी ने पुष्ट आवाज दी, ऐ जाबिर कब्र हुसैन से जुदा हो जाओ, किसी मजाल जुदा करे। ऐ जाबिर कब्र हुसैन से जुदा हो जाओ, अली की बेटी जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा।
रहमत नाज़िल फरमाए। एक मर्तबा जाबिर हटे, ज़ैनब ने अपने को कमरे पे गिरा लिया। एक मर्तबा बहन ने कहा, भैया शाम से छूट के आई हूँ भैया। अरे भैया ये बहन शर्मिंदा है, तुम्हारी अमानत। अरे सकीना कैद खाने कैसे छूट गई। अरे भैया जब मैं 11वीं मुहर्रम को यहाँ से तुम्हारे बेसन लाशे को देखा था, खाकों गलता लाशे को देखा, क्या तू मेरा भाई है? क्या तू मेरा पाजाया है? अरे भैया आज जब तुम ज़ैनब को देखोगे, ज़ैनब की कमर झुक गई है भैया। अरे भैया ज़ैनब के चेहरे पे आसारे पीली तुम नहीं कह सकते हो हाथ से उगती। अरे बहन ज़ैनब, क्या तू मेरी बहन ज़ैनब? साजिद ने ज़्यादा पढ़ा दी।